ایک عمل کروانا میں چاہتا ہوں، اور وہ عمل حدیث سے ثابت ہے، حیات الصحابہ میں اس کا حوالہ موجود ہے کہ میری آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جس کا نام ہے ریبائیل۔ ریبائیل ریبائیل اس کا کام صرف ایک ہے، اس کا کام صرف ایک ہے، وہ ہے مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک پہنچانا، مسلمانوں کے دلوں میں کیا پہنچانا؟ ٹھنڈک پہنچانا۔ دل پریشان، حالات پریشان، اور سب کچھ ہے، کمروں میں ٹھنڈک، گاڑی میں ٹھنڈک، سب کچھ ہے، پر اندر ٹھنڈک نہیں ہے، یعنی دل بے چین ہے اور دل پریشان ہے۔ وہ اربوں انسان ہے، وہ کھربوں انسان ہے، ایک فرشتہ سب کے لیے کافی ہے۔ اللہ نے اتنی طاقت، اتنی قوت دی ہے، اللہ نے اتنا وجود دیا ہے، فرشتہ کافی ہے، اور اس کا کام صرف مسلمانوں کے، مومنوں کے دلوں میں ٹھنڈک، سکون، اطمینان، راحت پہنچانا ہے، راحت پہنچانا۔ اب میں آپ کو طریقہ جو بتاؤں گا، جو طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کے مطابق پہلے آپ نے سننا ہے غور سے۔ آپ نے دونوں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھیں، گہرا سانس لیں، دونوں آنکھیں بند کریں گے، دایاں ہاتھ دل پر رکھیں گے، گہرا سانس لیں گے اور سانس روکیں گے جتنے لمحے سانس روک سکیں گے، اور پڑھیں گے اللہم بحرمت ریبائیل، اللہم بحرمت ریبائیل۔ زندگی میں کہیں بھی دل میں تلخی آئے، سختی آئے، بے چینی آئے، پریشانی آئے، بے سکونی آئے، راحت چھن جائے اور خیر چھن جائے، تو آپ اپنے جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، اور یہ عمل ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے، ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، جہاں بھی، اور اس کو سانس روک کے آپ پڑھ کریں، آپ کو نقد رزلٹ ملے گا، اسی وقت رزلٹ ملے گا، اسی وقت اس کا نتیجہ ملے گا۔ اپنے غم، اپنے ہم، اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی ٹینشنیں، اپنی انزائٹیاں، اپنے اسٹریس اور اپنی ذہنی الجھنیں، دل کے دکھ، تکلیفیں سارے ریبائیل کے حوالے کر دی۔ کس کے حوالے؟ فرشتے کے حوالے کیے۔ فرشتے کی ہے ڈیوٹی، اس نے اپنے غموں کو بدلنا ہے سکون، چین، راحت، برکت، عافیت میں، وہ اپنا کام کرے گا، اس کی ڈیوٹی لگی، کیونکہ فرشتوں میں نافرمانی کا گمان ہی نہیں ہے، فرشتوں میں حکم عدولی کا تصور ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس نے اپنا کام کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے سارے کے سارے ہم اور غم، فکریں اور درد کس کے حوالے کر دیے؟ کس کے؟ ریبائیل کے حوالے کر دیے۔ سارے ہم اور غم اور دکھ اور پریشانیاں آپ نے ریبائیل کے حوالے کر دی۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ ساسانی قبیلہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہے، اس کے بادشاہ ہیں۔ میں سمرقند میں ان کے مزار پہ گیا، بہت بڑے بادشاہ ہیں، ان کی کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں محل میں۔ ایک کنیز جس کا حسن و جمال مشہور تھا، اور اس کے اندر صفات بھی بہت زیادہ تھیں، صفات بھی بہت زیادہ تھیں، اچانک بے ہوش ہو گئے، اور اتنا بے ہوش رہی کہ 5 راتیں گزر گئیں، اس کا ہوش نہ آیا۔ معالج سب تھک گئے، سب لوگ تھک گئے، اس کا ہوش نہ آیا۔ آخرکار ایک درویش آئے، انہوں نے اس کی چھوٹی انگلی پکڑ کے اس کا ناخن دبایا، اس کا ناخن دبانے کے بعد چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، پھر دبایا، پھر چھوڑا، تو فرمایا اوہ اس کو حسد کھا گیا ہے، اس کو حسد کھا گیا۔ تو پوچھا اس کا علاج کیا ہے؟ کہ موت، اس کا علاج صرف موت ہے۔ اور اسی بے ہوشی میں
इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा। ड्रिपों का दौर तो था नहीं, गले में नाली डाल के ग़िज़ा देने का दौर तो था नहीं। हर दौर उसके मुंह में ग़िज़ाएं डाल रहे थे, लिक्विड जो भी है उसके अंदर जा रही थी, जिसकी वजह से 5 दिन की उसकी नब्जें चल रही थी। लेकिन ये ग़िज़ाएं कब तक? फरमाया हसद इसको खा गया। फिर फरमाया ऐसा करो, इसके इर्द गिर्द बड़े गोश्त को इकट्ठा करो और जानवरों को ज़बह करो, और इतना जानवर ज़बह हो कि उसके, आपने देखा होगा जानवर को ना ज़बह करते हुए उसकी लहू से, उसके खून से एक खास किस्म की बू उठती है। खून की भी एक बू होती है इब्तदाई, बाद में खून की बू बदल जाती है, वो और बू होती है, वो बदबू होती है। बाद में क्या होती है? बदबू होती है, और पहले एक बू होती है। फरमाया इसके इर्द गिर्द जमा करो, और वह जमा किए गई, हत्ता कि उसके इर्द गिर्द इतने जानवर ज़बह किए गए कि उसका जिस्म का नीचे का हिस्सा सारा खून से भर गया। चारों तरफ जानवर ज़बह किए गए, और उसको किसी ऐसी ढलवान की जगह पे सुलाया गया जहां खून जानवर का बह के उसके जिस्म की तरफ आए। इतने जानवर ज़बह किए गए कि उसका सारा जिस्म खून खून, उसका नीचे वाला हिस्सा ऐसे है जैसे अभी कुछ देर के बाद ये खून में तैरना शुरू कर देगी। इतना खून, इतना खून। और फिर ये आयत को मुसलसल पढ़ा गया, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द। और इस आयत को व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद व मिन शर्रि हासिदिन, इसको मुसलसल तकरार के साथ पढ़ा गया, पढ़ा गया, पढ़ा गया, इतना 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 कि हर बंदे की सांस फूल गई, और बेकली और जिस्म की कैफियतें बदल गईं। और यही अल्लाह को मतलूब है, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, जब दुआओं में बंदा डूब जाए, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं। डूब जाए, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं, वहीं अर्शों से फैसले होते हैं। और उसके बाद उसको होश आया। पूछा क्या था? कहा मैं बैठी थी, एक रीछ आया और आके ना उसने मेरे मुंह के साथ मुंह मिलाया और मेरे अंदर से कुछ खींचा, और खींचा तो बस उसके बाद मैं बेहोशी में चली गई। और कहा जब होश आया तो कुछ महसूस हुआ? कहा एक सफेद सी चीज आई, उसके पास एक सब्ज रंग का रुमाल था, उस रुमाल में कुछ चीज थी जो मेरे मुंह में डाली, वो दूध था या पानी सफेद था, वो मेरे मुंह में गई और मेरे मुंह में जाते ही वो मैं सुकून में आई, और सुकून में आते ही मेरे अंदर ऐसे है जैसे रूह किसी ने निकाल ली थी, वो रूह मेरे अंदर वापस आ गई और मेरा जिस्म फिर से बहारों और रहमतों और जान में जान आ गई। तो शेख ने बताया, वो जो बुजुर्ग थे जिन्होंने ये अमल किया था, फरमाया असल में ये था कि इसके अंदर की जो जान थी, जिस्म की, रूह की वो जान थी, वो चीज उसने उसको निकाला। अब जिस्म रहा और सांसें रही, और उसने उसको खींचा, और ये जो नूर है इसने वो चीज उसको वापस ला के दी। और पूछा ये नूर किसका है? कहा इस आयत का है, मिन शर्रि हासिदिन, मिन शर्रि हासिदिन। लोगों को अपनी यूट्यूब चैनल हर वक्त सब्सक्राइब कराएं, आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपकी मुसीबत टालेगा। एक शख्स दुखी आया मेरे आका की बारगाह में, आपने फरमाया तो क्या है? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्म वल हुज़्न व आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ वल कसल व आऊज़ु बिका मिनल जुब्न वल बुख़्ल व आऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैन व कहरिर रिजाल। हम इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा हम है। और अभी के हम के दो माने हैं, गौर से सुनिएगा। एक हम के माने हैं कि हम ही हम हैं,
ایک ہم آتا ہے جس کو آج کل ڈپریشن، ٹینشن، انزائٹی، اسٹریس، یہ ہم ہے۔ اے مولا میں تجھ سے ہم سے نجات مانگتا ہوں۔ ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا، اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ پھر غور سے سنیں، ہم وہ غم ہے جو نظر نہیں آتا، اندر سے کھوکھلا کر دیتا، اندر سے بندے کو ختم کر دیتا۔ اور حزن وہ غم ہے جو نظر آتا ہے، مثلا کہیں چوٹ کے داغ نظر آئے، آنسو بہتے نظر آئے، سسکیاں، ہچکیاں، آہیں یہ نظر آ رہی ہیں، یہ حزن ہے، حزن ہے۔ یہ غم کی وہ شکل ہے جو نظر آ رہی ہے، اور ہم غم کی وہ شکل ہے جو نظر نہیں آتی، بظاہر کہہ کے ہیں، بظاہر مسکراہٹ ہے، بظاہر آپس میں محبت ہے، بظاہر کھانے چل رہے ہیں، اندر 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 بندہ بجھا چلا گیا۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ اندر سے خوشبو چلی جاتی، اور اس سے میرے آقا نے اور آقا کے ساتھیوں نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ آج بھی جو شخص زندگی میں یہ دعا پڑے گا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ اولاد کا ایسا غم جو میرے اندر کھا جائے، بیوی کا ایسا غم، بچوں کا ایسا غم، ماں باپ کی ایسی کڑھن اور ماں باپ کا ایسا درد جو میرے اندر کو پگھلا دے، میرے اندر کو پگھلا دے۔ وہ غم، وہ ہم، وہ درد، وہ کڑھن جو میں کسی سے بیان بھی نہ کر سکوں، یہ روگ کسی کو کہہ بھی نہ سکوں، لیکن یہ روگ مجھے اندر 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 میرے اندر کو ختم کر دے۔ یہ ہم ہے، ہم۔ آج سے صدیوں پہلے جب یہ لفظ ٹینشن کہیں لغت میں بھی نہیں تھی، یہ ڈپریشن، ٹینشن، یہ پتہ نہیں کیا لفظ، یہ کہیں تھا ہی نہیں۔ بہت بڑی روحانی دوربین تھی میرے کملی والے کے پاس، وہ دوربین سے دیکھ رہے تھے کہ صدیوں کے بعد میری امت پہ ایک وقت آئے گا اور میری امت ایک غم میں چلی جائے گی، میری غم میں چلی جائے گی۔ تو فرمایا کہ میرے پیارو، میری امتی ہو، اگر سارے غموں اور دکھوں سے دوری چاہتے ہو اور ساری مشکلات اور مسائل اور ناکامیوں کو ختم کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اندر بھی خوشی اور باہر بھی خوشی ہو، تو زندگی میں تھوڑا سا وقت روز نکال کے پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا نہیں پڑھ سکتے، دعا کا یہی بول پڑھ لیا کرو۔ پوری دعا تو ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن عجز والکسل، عاجز ہو جاؤں، سستی میرے اوپر غالب ہو جائے، جبن والبخل، اندر سے کھوکھلا ہو جاؤں، میرے اندر بخیلی آ جائے، بزدلی آ جائے، غلبات الدین، کسی کا قرض میرے اوپر چڑھ جائے، کسی کا حق میرے اوپر چڑھ جائے، وقہر الرجال، کوئی ظالم مجھ پہ مسلط ہو جائے، میرے آفس میں، میرے گاؤں میں، میرے محلے گلی میں، میرے گھر میں، میری زندگی میں، غلبات الدین وقہر الرجال، ایسا شخص جس کے دل میں میرے لیے نفرت ہو، بغض ہو، کینہ ہو، حسد ہو، انتقام ہو، اور اس کے دل میں میرے لیے رحم کا ذرہ بھی نہ ہوا، قہر الرجال۔ میرے کملی والے کے بول آج صدیوں پہلے آج بھی روشن تابندہ ہیں، میرے آقا کے بول آج بھی زندہ و تابندہ ہیں، آج بھی، آج۔ خوش قسمت انسان وہ ہے جو ان بولوں پہ غور کرے، ان بولوں پہ یقین کرے اور ان سچے بولوں کو توجہ سے اپنی زندگی میں سمو لے، اپنی زندگی کا حصہ بنا لے۔ میری ایک درخواست ہے، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کچھ چیزیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
میری ایک درخواست ہے، ان میں ایک یہ دعا ہے، پوری دعا یاد نہیں اتنی کر لیں، پوری پڑھ لیں، 3 بار صبح شام پڑھ لیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کتنے سیکنڈ لگے؟ پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، 3 سیکنڈ، تو 1 منٹ 3 بار پڑھ رہے ہیں، 7 بار پڑھ رہے ہیں۔ زندگی بہت غم زدہ ہے، زندگی میں بہت غم ہے۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔